السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یونیورسٹی لیول تک پہنچنے کے بعد بھی بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، تو ہم ان کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو اٹین کلیئرٹی اور ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنائیں. لاسٹ ٹائم میں نے فرسٹ لا بتایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یو نیڈ ٹو بی نالج سیکر. یعنی جب بھی آپ کوئی بات کہتے ہیں، کوئی بات سوچتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے کسی پرنسپل پہ ہوتی ہے، اور وہ پرنسپل قرآن اور حدیث سے آتا ہے، پرنسپل کسی سائنٹیفک سٹرکچر سے آتا ہے، کسی ایکسپرٹ کے پاس سے آتا ہے. اسی طرح سے ایکسپیرینس بھی ہمیں سکھاتا ہے، یا ایکسپیرینس آف ادر پیپل. اتنی ریسرچز اور اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں. سو ہم صرف آئی تھنک پہ چل کے بہت سے کام اپنی زندگی میں کریں تو وہ ہمارے لیے اکثر ڈیزاسٹرس ہو جاتے ہیں. آج ہم بات کریں گے لائف لا نمبر 2 کی، اور اس کا ٹائٹل یہ ہے یو کریٹ یور اون ایکسپیرئنس. ون تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ریمبر از the sower may mistake and sow his peas crookedly, but the peas make no mistake and they come up and show the line. یعنی اگر کسی ایک انسان نے بڑی غلط طریقے سے کسی بیج کو بویا ہے، لیکن اس بیج کے اندر کیپیسٹی ہے صحیح کام کی، تو وہ صحیح ہی نکلے گا. زندگی میں ہم جو بہت سے کام کرتے ہیں، لا آف نیچر یہ ہے، اگر ہم صحیح کام کر رہے ہوں گے تو اس کے صحیح ریزلٹس آئیں گے. اگر ہم غلط کام کر رہے ہوں گے تو اس کے ریزلٹس صحیح نہیں آ سکتے. سو ون ریئلٹی از وی اون آور اون لائفس. ہمیں اپنی زندگی کے لیے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے ان فیصلوں میں بہت رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے. لائک اف سم تھنگ گڈ اور بیڈ از ہیپننگ ان مائی لائف، آئی ایم سکسیزفل ان سم تھنگ اینڈ ناٹ سکسیزفل، آئی ایم ہیپی اور سیڈ، دیر از سم تھنگ فیئر اور انفیئر ان مائی لائف، تو ہمیں بار بار اپنے آپ کو یہ بتانا پڑے گا. ہمیں جتنا بھی مشکل لگے، جتنا بھی برا لگے، جتنا بھی ہارڈ لگے، اٹ از پینفل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از ریلیٹڈ ٹو مائی اون سیلف. یہ فیصلے بہت سے میں نے کیے تھے اپنی زندگی میں، اس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. ایکنالج اینڈ ایکسپٹ ریسپانسبلٹی فار یور لائف. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا ہمارا رول کیا ہے ان ریزلٹس میں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں، گڈ اور بیڈ. ہمیں ان کو لنک کرنا پڑے گا اور ان کو سمجھنا پڑے گا. ہمیں لرن کرنا پڑے گا کہ کیسے ہم صحیح چوائسز کریں سو دیٹ وی گیٹ دا رائٹ ریزلٹس. یو آر ناؤ آلویز اینڈ آلویز ول بی اکاؤنٹیبل. یہ بات ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگ ینگ ہوتے ہیں، جب ہم اپنی لائف کو اس طرح گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے فرینڈس چاہتے ہیں، جیسے ہمیں انوائرمنٹ بتاتا ہے کہ ینگسٹرز کو اس سٹینڈرڈ کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، تو ہم اپنی اس اکاؤنٹیبلٹی پہ اس طرح توجہ نہیں دیتے جیسے دینی چاہیے. یو کانٹ ڈاج ریسپانسبلٹی فار ہاؤ اینڈ وائی یور لائف از دا وے اٹ از. یعنی آپ اپنی اس ریسپانسبل ٹاسک کو چھوڑ نہیں سکتے اس وجہ سے کہ سم تھنگ رانگ از ہیپننگ ان یور لائف. So some things are facts and they are not theory. Like if you don't like your job, your relationships are on the rock, if you are overweight, if you are in any haram relationship, if you are not happy with life, ان سب کے لیے آپ کو لکھنا پڑے گا اپنے سامنے I am responsible, I am responsible, I am responsible, I am responsible جو بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں ماننا پڑے گا، اور جتنی جلدی ہم اس بات کو مانتے ہیں اتنی جلدی ہمیں پھر سولوشن بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے. سو اف یو ڈونٹ ایکسپٹ اکاؤنٹیبلٹی، کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی میں کوئی پروگرس نہیں ہوگی، آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل کی ہیلنگ نہیں ہوگی، اور آپ کو کوئی بھی وکٹری کسی قسم کی نہیں ملے گی. یو ول مس ڈائگنوز ایوری پرابلم یو ہیو،
کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے دس از بیکاز آف سم ون ایلس اوور دیئر. کبھی کبھی ہم اپنے پیرنٹس کو بلیم کرتے ہیں, کبھی ہم اپنی قسمت کو بلیم کرتے ہیں, کبھی ہم اپنے فرینڈس کو بلیم کرتے ہیں, کبھی ہم اپنے کسی کالج, یونیورسٹی کو, انسٹیٹیوشن کو بلیم کرتے ہیں. سو دیر از آلویز سم ون جس کی طرف ہم فنگر پوائنٹ کر کے کہتے ہیں اس کی وجہ سے میری لائف میں یہ پرابلم آ رہے ہیں. پھر ہم اپنے پرابلمس کو مس ڈائگنوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم اپنے آپ کو مس ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے سے ہمارے لیے تھنگس دے ڈونٹ گیٹ بیٹر, کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی نظر آتی. اکثر لوگ جب اس لوپ میں چلے جاتے ہیں تو دے گیٹ اسٹک ان ریلم آف فینٹیسی. وہ اپنے دماغ میں ایک اور پکچر بناتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹی ان کو بادر کر رہی ہوتی ہے, اور وہی بات ہے بیکاز دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی تو مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. اینڈ الٹیمیٹلی واٹ ہیپنز از that they convince themselves that I am the victim. ان کو لگتا ہے کہ میرے ہی ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور باقی جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں, جو بھی معاملہ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ انفیئر ہے. انفیئر ڈیلز جو ہیں میری لائف میں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ. All of you are shepherds and each one of you is responsible for his flock. A man is a shepherd of the people of his house and is responsible. A woman is a shepherd of the house of her husband and she is responsible. So each of you is a shepherd and each is responsible for his flock. بار بار بتایا گیا ہے ہم جس بھی رول میں ہیں, ڈاٹر, سسٹر, فرینڈ, اسپاؤز, کولیگ, کوئی بھی رول آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں, ہم سب کے اوپر ایک رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم نے اس میں کس طرح سے بہیو کرنا ہے. سو یہاں پر اپنے آپ سے ضرور سوال پوچھیں, وٹ از دا لائف سرکمسٹانس دیٹ آئی ڈو ناٹ لائک. کیا چیز اس وقت میری زندگی میں ہو رہی ہے جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے. ڈیڈ آئی ایور ٹرسٹ اینی ون ویری فولشلی. ڈیڈ آئی مس امپورٹنٹ وارننگ سائنس. ڈیڈ آئی فیل ٹو بی کلیئر اباؤٹ وٹ آئی وانٹیڈ. ڈیڈ آئی کون مائی سیلف بیکاز آئی وانٹیڈ اٹ ٹو بی ٹرو. میں اپنے آپ سے جھوٹ بولتی رہی, اپنے آپ کو دھوکہ دیتی رہی, صرف اس لیے کہ میں یہ بلیو کرنا چاہ رہی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. What choices did I make that directly led to the result I did not want? ٹھیک, کیونکہ ہم اپنی زندگی میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسپانسبل ہیں, ہم اکاؤنٹیبل ہیں, تو کچھ نہ کچھ میں نے چوائس ایسی کی ہے جس کی وجہ سے وہ ریزلٹ آیا ہے جو مجھے پسند نہیں آ رہا. Did I choose the wrong person or wrong place? Did I choose what I chose for the wrong reason? Did I choose the wrong time? What did I fail to do that directly created the result I did not want? Did I fail to treat myself with dignity and respect? کبھی کبھی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر شخص کو خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ اپنے لیے کچھ بھی اچیو نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے لوگ ان کو بلڈوز کرتے رہتے ہیں. ان کی اپنی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. Did I need to start a new behavior or do I need to stop an old behavior? So تھوڑا سا آپ کو اپنی کچھ ایکٹیویٹیز میں سے ٹائم آؤٹ لینا پڑے گا, اور اس ٹائم آؤٹ کو لے کر آپ کو سوچنا پڑے گا. Even if you are right and someone else is wrong, you still have ownership of the problem. اگر آپ بیٹھ کے لگاتار کسی کے سامنے یہ کہتے رہیں you are wrong and I am right, doesn't solve the problem. آپ کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس لوپ میں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا پڑے گا. So if you are so right, if you are so smart, then why can't you create results that you want? آپ اگر کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا پڑھتی ہوں, میں بہت اچھی ہوں, میرا دل صاف ہے, میں سب کچھ کر سکتی ہوں اگر میں کرنا چاہوں, تو پھر وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ Fact is, it's inability on your part to make things happen. بہت سے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں, ٹال کلیمز تو کرتے ہیں, لیکن وہ کام ہوتا نظر نہیں آ رہا ہوتا. You are creating the situations you are in. اور یہ بات بار بار ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ دینی ہے, this is not theory but this is life. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایک ڈراما دیکھا, ایک مووی دیکھی, ایک سیزن دیکھا, اس میں تھوڑی دیر کے لیے رو لیے, کبھی کبھی خوش ہو گئے, کبھی کوئی نقصان بھی ہو گیا, کبھی کوئی فائدہ بھی ہو گیا, اور بس جب وہ مووی ختم ہو گئی تو وی آر بیک ٹو آور لائف. نہیں, ایسے نہیں ہے.
ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر ہم اس کی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، صحیح ایکسپیرینسز کو کریٹ نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری زندگی میں میس جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو یہاں پر آپ سب کو، جو آپ ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، بہت کچھ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ایک امپورٹنٹ میسج میں ضرور دوں گی، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے رول کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، ماننا ہوگا کہ واٹ از مائی رول، اینڈ یو انڈرسٹینڈ سولوشن وچ لائز ود ان یو. خود اپنے آپ کو اندر سے ڈگ کرنا ہے، ایکسپلور کرنا ہے کہ جو چیز میں فیس کر رہی ہوں اس کا کیا سولوشن ہے. آپ نے یہ دیکھا ہی ہوگا، آج کل تو یہ چیز سمجھنی ہمارے لیے بہت آسان ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا لیزر گائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں، جو بالکل اپنے اس بالکل پن پوائنٹڈ اس جگہ کو جا کر ڈسٹروائے کرتے ہیں، اس جگہ کو جا کر ہٹ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے رول کو اس طرح سے ایکسپٹ کرنا ہے کہ یہ جو میری زندگی میں ہوا ہے اس کی ڈسٹرکشن کی میں رسپانسبل ہوں. میں نے ایک میزائل ایسا ہی شوٹ کیا ہے جس نے جا کر یہ ہی ریزلٹ دینا تھا، چاہے مجھے وہ اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا. سو یہاں پر جب ہم یہ سمجھیں تو ہمارے لیے یہ ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے. کوائٹ لوکنگ ان رانگ پلیس فار دی آنسر. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں پہ سولوشن ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے، ہم ایک غلط جگہ پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں فار دی آنسر. سو ری فریم یور ریالٹی. کیسے؟ تھنک بیک تھرو ویریس اسٹیجز ان یور لائف. پیچھے دیکھیں، آگے کا نہیں ہم دیکھ سکتے. اور اس وقت کرنٹلی آپ کو جو بھی چیلنج ہوگا، آپ اس میں اتنے کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ریالٹی کیا ہے. تو اگر ہم اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کو دیکھیں تو ہمیں بہت جلدی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. 5 موسٹ سگنیفیکنٹ ٹائمز ان یور لائف. یاد کریں ابھی بہت امپورٹنٹ 5 وقت جو تھے. ڈسکرائب ان ڈیٹیل ٹو کیپچر دا ایموشن یو فیلٹ. اتنے اس کو ڈیٹیل میں سوچیں، اپنے دماغ میں لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، اور اگر کسی سے بات کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کر لیں، اور یہ سوچیں کہ اس وقت آپ کی ایکچوئل فیلنگ کیا تھی. اب آپ کیا کریں؟ آئیڈینٹیفائی ہاؤ ان ایچ آف دوز سچویشنز یو ور ان فیکٹ اکاؤنٹیبل فار دا بیڈ ریزلٹ. جو اچھی بات ہوئی ہے آپ اس کے لیے بھی اکاؤنٹیبل ہیں، آپ نے صحیح ڈیسیژن لیا تو صحیح ریزلٹ آیا. لیکن اگر کچھ آپ کی زندگی میں غلط ہوا ہے تو آپ بہت آسانی سے پیچھے دیکھ کر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، یہاں میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسے ہوا تھا. This exercise will be important in formulating strategies for future life. آپ کو خود آٹومیٹیکلی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ مجھے کون سا کام کرنا چاہیے تھا، اگر میں کرتی تو یہ ریزلٹ آ جاتا. تو آئندہ کے لیے پھر آپ کا دماغ جو ہے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ لک، اگر آپ اسی قسم کے ڈیسیژنز لیتے چلے جائیں گے تو آپ کی زندگی میں پھر مسائل بڑھیں گے. So keep focus where it belongs. Stop saying why are they doing this to me. دوسرے لوگوں کے اوپر فنگر پوائنٹ نہ کریں، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کیوں ہو رہا ہے. اسٹارٹ سیئنگ وائی ایم آئی ڈوئنگ دس ٹو مائی سیلف. یہ تو میں خود اپنے لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہوں. کیپ فوکس ویئر اٹ بلانگس آن یور اون چوائسز اینڈ یور بہیویئرز. اپنے بارے میں سوچا کریں سچویشن میں، یہاں پر مجھے کیسا بہیویئر دینا ہے، اور یہاں پر میرے سامنے یہ 2 سچویشنز آ رہی ہیں، ان میں سے میں یہ چوز کر سکتی ہوں یا یہ چوز کر سکتی ہوں، مجھے کون سی چوائس کرنی ہے، اور ان چوائسز کے ساتھ سوچنا ہے اس سے ریزلٹ کون سا آئے گا. اٹس ایزیئر ناٹ ٹو بی ریسپانسبل اینڈ ایزیئر اف سم ون ایلس از اکاؤنٹیبل. مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ میں نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے اور مجھے مشکل لگ رہا ہے، اس کے لیے مجھے اٹھ کر کام کرنا پڑے گا. مثلا مجھے کسی ایگزامز کے لیے پڑھنا ہے، اب مجھے اٹھنا پڑے گا، سب لوگ فن کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، مجھے وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، مجھے بیٹھ کے پڑھائی کرنی پڑے گی. اور اگر فرض کریں میرا رزلٹ اچھا نہیں آتا کیونکہ میں نے جلدی جلدی میں بھاگم دوڑ میں پڑھائی کی، کیجول طریقے سے کی، تو میں آسانی سے کہہ سکتی ہوں آؤٹ آف سلیبس کچھ آ گیا، ٹیچر نے ہمیں یہ پڑھایا ہی نہیں ہوا تھا، بس میں کیا کروں، اب میرے میں ہمت ہی اتنی ہے پڑھنے کی. لیکن اگر میں رسپانسبلٹی لوں اور میں کہہ دوں کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ اس ایگزام کو کلیئر کروں، اس پرٹیکولر کیریئر میں جاؤں، تو پھر مجھے اس کے لیے سارے چیزوں کو وقت پہ کرنا پڑے گا. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. ایک چوائس آپ کے پاس یہ ہے
کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں اور کیئرفل ہو کے گاڑی چلائیں، اور ایک چوائس یہ ہے کہ آپ کیجول چلائیں اور اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو تو آپ کہیں دوسرے انسان کا قصور تھا. مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے جب میں نے ڈرائیونگ سیکھی تو میرے ماموں نے مجھے ڈرائیونگ سکھائی تھی فرسٹ ٹائم، اور انہوں نے مجھے ایک فارمولا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ روڈ پہ نکلیں گی تو آپ یہ سوچیں گی کہ جتنی گاڑیاں روڈ پر ہیں یہ مجھے ہٹ کرنا چاہتی ہیں، اینڈ آئی ہیو ٹو بی آلویز کانشیس، اور مجھے بہت محتاط ہو کر اپنے آپ کو ان سب گاڑیوں سے بچا کے چلنا ہے. اور اس دن کے بعد سے آن ورڈ ہمیشہ میرا یہ فارمولا ہوتا ہے. میں کبھی یہ ایزیوم نہیں کرتی کہ ریڈ لائٹ کوئی نہیں توڑے گا، میں کبھی ایزیوم نہیں کرتی کہ دوسرا انسان مجھے سپیس دے دے گا. میں ہمیشہ اپنے ماموں کی اس بات کو یاد رکھتی ہوں کہ مجھے اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر خود محتاط ہونا ہے. مجھے ایزیوم نہیں کرنا کہ دوسرا انسان جو ہے وہ مجھے سپیس دے گا یا میرا خیال رکھے گا. سو آئی ایم اکاؤنٹیبل. یہ جب ہم بات کرتے ہیں اور اسپیشلی جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو اٹ از ڈیفیکلٹ. یہ ایک کنفیوزنگ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہے میرے ساتھ بہت کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا اور وہ کسی اور انسان کی وجہ سے ہو رہا ہے. سرٹنلی یو وڈنٹ پرپزفلی سیبوٹاج یور سیلف. obviously دیکھیں ہم سب سے زیادہ اپنا خیال رکھتے ہیں، ہم کوئی بھی فیصلہ اس لیے نہیں کرتے کہ مجھے اس سے نقصان ہوگا. یو وڈ نیور ہرٹ یور اون سیلف. وائی وڈ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ جس سے میرا ہی نقصان ہو جائے. میں نے جو بھی فیصلے کیے ہیں یا میں کرنا چاہتی ہوں وہ تو میں اسی سوچ کے ساتھ کرتی ہوں کہ مجھے اس سے خوشی حاصل ہوگی، اس سے مجھے فائدہ ہوگا. یہ بات ہے کہ ایٹ دا کور آف ہیومن نیچر از ٹو بلیم ادر پیپل. ہم ہیں ایسے بائی نیچر کے، ہم اپنے آپ کو اس ہرٹ سے بچانے کے لیے اکثر دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. When you passionately blame someone else, your self-diagnostic skills simply fall apart. جیسے آپ نے اپنے آپ کو ڈائگنوز کرنا ہے کہ اصل چیلنج کیا ہے، آپ اس تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ آپ نے کسی اور کو بلیم کر دیا. اس کو ایسے بھی سمجھیں کہ اگر آپ اپنے گھر کے باہر فرنٹ ڈور پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس گھر میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں، دروازہ لاک ہے، اب آپ جتنی مرضی چابیاں لائیں اور کبھی ایک چابی لگائیں، کبھی دوسری لگائیں، کبھی دروازے پہ زور زور سے بینگ کریں اور ایکسپیکٹ کریں کہ دروازہ کھل جائے گا، لیکن وہ دروازہ نہیں کھل رہا. اور وہ کیوں نہیں کھل رہا؟ کیونکہ اس پرٹیکولر دروازے کی جو چابی ہے وہ شاید آپ نے گاڑی میں چھوڑی ہوئی ہے، کسی اور کے پاس موجود ہے. تو ہر کام کو کرنے کا ایک بڑا اسپیسیفک پرٹیکولر طریقہ ہوتا ہے. جب تک ہم اس کو اس اسپیسیفک اور پرٹیکولر طریقے سے نہیں کرتے، ہمارا کام یا ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور اس کے لیے وہی بات ہے کہ آپ کو رسپانسبل اور اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے. سو ایک ہارڈ ریالٹی کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یو میڈ دا چوائس. کسی بھی سچویشن میں سوچ لیں. یو سیڈ دا ورڈز، یو گاٹ میڈ، یو ٹرسٹڈ رانگ پرسن، یو انوائٹڈ ہر، یو چوز دیٹ فیلنگ، یو بلیوڈ ان ہم، یو ڈیسائیڈڈ یو ورنٹ ورتھ اٹ، یو کوئٹ، you sold your dreams, you let someone treat you like dirt, you ate it, you let them talk you into it, and you asked her. So جو کچھ بھی فیصلے ہم نے کیے ہوتے ہیں ہم نے خود کیے ہوتے ہیں. کبھی میرے سامنے کوئی آ کے کہتا ہے، جیسے پیشنٹس ہوتے ہیں سنس آئی ایم اے ڈاکٹر، کہ وہ جی ڈاکٹر صاحب میرا وزن جو بڑا ہے نا ویسے جسم پھول گیا ہے، میں کھاتی کچھ نہیں ہوں. لیکن جب آپ ان سے پورے دن کی روٹین پوچھیں تو ان کی ڈائٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہائی کیلوریک ہوتی ہیں اور انہیلدی ہوتی ہیں. تو ہم خود اپنی وہ چوائسز کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ جب بار بار یہ کہتے ہیں کہ میری سیلف اسٹیم بہت لو ہے، تو آپ خود اپنے آپ کو وہ میسج دے رہے ہوتے ہیں آئی ایم ناٹ وردی آف اینی تھنگ. کئی دفعہ لوگ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہتے تھینک یو، جزاک اللہ. آپ اپنے آپ کو بار بار کہتے ہیں ویسے ہی کہہ رہی ہے، میں بالکل اچھی نہیں لگ رہی، میں ہوں ہی نہیں اچھی. ہم اپنے آپ کو خود وہ رانگ میسجز جو ہیں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک وہ ریالٹی ہے جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. خود ہم سوچتے ہیں اس بات پہ مجھے رونا چاہیے، اس بات پہ مجھے ہرٹ ہو جانا چاہیے. خود ہم غصے میں آ کے کئی دفعہ ایسے فیصلے یا ایسے الفاظ بولتے ہیں جو درست نہیں ہوتے. یہ ساری بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر یہ بلیم لینا شروع کرتے ہیں کہ تم ہوئی بری اور تم نے کام ہی غلط کرنے شروع کیے ہیں. نہیں، یہاں پر ہم یہ جو لائف لا نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہمیں آنی چاہیے. ہم اکاؤنٹیبلٹی کو ایک ہیلدی طریقے سے اپنی زندگی میں اختیار کریں. جیسے آپ دیکھیں، اگر آپ ایک چیئر پہ بیٹھتے ہیں، ایک چیئر آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور آپ نے جمپ لگا کے اس چیئر پہ اٹیک کیا
اس کو گھما کے کبھی ادھر پھینکا کبھی ادھر پھینکا اور پھر زور سے جا کے اس کے اوپر بیٹھے تو دیر از اے پروبیبلٹی کہ وہ ٹوٹ جائے گی. یہاں پہ اب ہم کیا کہیں گے, اگر اس قسم کی حرکت کے ساتھ وہ کرسی ٹوٹتی ہے تو پھر یو آر اکاؤنٹیبل اینڈ یو آر آلسو ٹو بلیم, کہ کرسی پہ بیٹھنے کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ بہت محتاط طریقے سے آ کر آرام سے کرسی پہ بیٹھتے ہیں, کیا یہ پاسبلٹی یا پروبیبلٹی ہے کہ کرسی پھر بھی ٹوٹ جائے؟ بالکل ہے. تو یہاں پر آپ کے اوپر بلیم نہیں آئے گا, یہاں پہ آپ پھر بھی اکاؤنٹیبل ہوں گے کہ آپ کو دیکھ کے بیٹھ جانا چاہیے تھا, آپ کو چیک کر لینا چاہیے تھا, دیکھنے میں وہ کرسی کیسی نظر آ رہی تھی وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح سے کچھ ڈیسیجن جب ہم لیتے ہیں اپنی لائف میں تو وہ بالکل ایسے ہیں کہ ہم جسے کہتے ہیں آ بیل مجھے مار, چھلانگ لگا لگا کر ہم ان ایریاز میں جاتے ہیں جس سے ہم اپنے لیے مسائل کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں.